جی محمد صاحب، امید ہے کہ آپ 2 نمبر نام سے نہیں آئے ہوں گے اور آپ ایک مومن ہوں گے. حکم کریں، بتائیے آپ جی ایک مومن ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ آپ مومن ہیں، ماشاء اللہ. جی جی سر، آج کی سٹریم آپ نے دیکھی ابھی تک کی؟ جی دیکھیے میں نے اسٹریم آپ کی، بس بیچ کا مس ہو گیا تھا پوائنٹ. چلیں کوئی بات نہیں سر. ابھی تک جتنا آپ نے دیکھا، اس میں آپ کو بیوی کے حقوق کچھ مناسب نظر آ رہے ہیں؟ نہیں لیکن میں آپ کے ان سے مطلب بی بی کے حقوق جو اسلام میں دیے ہیں وہ آپ کے اس سے مجھے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جو ہے اسلام جو ہے میں اس سے پڑھوں گا، قرآن و تو سر حدیث یہ سے کی روشنی میں بیان کر پاؤں گا. آپ تو کے اس سر سے یہ کیسے بیان کروں؟ تو سر یہ قرآن و حدیث سے تو دکھا رہا ہوں، اور کیا دکھا رہا ہوں؟ یہ جو میں اتنی دیر سے دکھا رہا ہوں، یہ میں کوئی ایتھیس کے لکھے ہوئے آرٹیکلز دکھا رہا ہوں آپ کے خیال سے؟ نہیں یہ جو میں صاحب، ابھی حدیثیں پڑھ رہا ہوں، بہقی جو ہے سر وہ ایک کافر تھا. امام بہقی جو ہیں وہ ایک کافر ہیں. آپ کانٹیکس کے باہر اگر آؤٹ آف کانٹیکس لے کے جائیں گے تو کیسے بات ہوگی؟ سر ہاؤ از اٹ اے کانٹیکس؟ یہ دیکھیں، یہ آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34. ٹھیک ہے، اس کی ایک ٹرانسلیشن ہے. میں نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی. ہوں. ٹرانسلیشن پڑھنے کے بعد میں اس کے کانٹیکس کے لیے کدھر جاتے ہیں؟ تفسیر پہ جاتے ہیں نا. تو میں اس کی تفسیر ہی تو پڑھ رہا ہوں اتنی دیر سے. یہ جو میں نے یہ جو تفسیر ہے جس کے اندر 100 پوائنٹس ہیں، اس کے اندر سے میں نے کچھ پوائنٹس پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس میں سے کس پوائنٹ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں؟ اور یہ میری نہیں ہے، انہوں نے حدیثیں دی ہوئی ہیں اس کے اندر، چین آف نریٹرز دیے ہوئے ہیں اور حدیثیں دی ہوئی ہیں. وہ اپنے پاس سے نہیں بول رہے، میں اپنے پاس سے نہیں بول رہا، اور میں تو صرف پڑھ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائی، آپ کہاں سے پڑھتے ہیں؟ آپ مجھے وہ بتا دیں، میں وہ کھول دیتا ہوں، مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں تو قرآن و حدیث ہی دکھا رہا ہوں، میں تو کوئی اپنے پاس سے کچھ دکھا ہی نہیں رہا. یہ آیت آپ کی 34 ہے وہ. جی جی، اچھا، جس پر آپ وہ سورہ اعتراض نساء کی. کرتے ہیں کہ سر میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں تو اعتراض کر ہی نہیں رہا. میں نے تو بار بار کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ حقوق ہیں جو کہ قرآن و حدیث اور تفسیر دکھا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس کانٹیکس میں کوئی اور حدیث اور تفسیر ہے تو آپ وہ مجھے بتا دیجئے، میں وہ دکھا دیتا ہوں. پہلی بات اس آیات کے لیے جو ہے اس کا ایکسپلینیشن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے دیا ہے، تو اگر آپ ان کا ویڈیو کھولنا چاہیں تو دیکھ سر سکتے ہیں اس میں. ایک سیکنڈ، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو بھی دیا ہے وہ آپ جو مجھے یہاں بتائیں. پر سر سن لیں، میری بات بیٹنگ کی سن جو لیں تاکہ بات. آپ کو سمجھ آ جائے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ جائے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے آپ کو کوئی حدیث دی، کوئی حدیث کا ریفرنس کوٹ کیے جب انہوں نے بتایا آپ کو کہ بیٹنگ کرو یوزنگ اے اسٹک، سوری ناٹ اے اسٹک، ٹوتھ پیسٹ، ٹوتھ برش، سوری، جب ٹوتھ برش یعنی کہ مسواک سے مارو. انہوں نے آپ کو کوئی کانٹیکس دیا اس کی تفسیر کا، کسی کسی حدیث کا. میں نے یہاں پہ قرطبی دکھایا، میں نے یہاں پہ جلال الدین السیوطی دکھایا. اگر آپ کہیں گے تو میں ابن کثیر میں بھی چلا جاؤں گا. میرا سوال یہ ہے، آپ نے ذاکر نائک کی ویڈیو سے کوئی کانٹیکس لیا؟ مجھے آپ نے کہا کانٹیکس، میں تو کانٹیکس ہی دکھا رہا ہوں. اب مجھے آپ نے ان کی ویڈیو سے کانٹیکس لیا؟ ایگزیکٹ ایڈم نمبر تو بھائی، یاد نہیں ہے، لیکن ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے جی مسواک سے جو ہے مارنے کی بات کی. تو مسواک تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے، اس سے تو سمبولک بیٹنگ اچھا، ہوئی نا. یہ چلے زور سے یہ اب بیٹنگ آپ کرنا دیکھیں. تھوڑی ہوا. آپ کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. میں آپ کو ریفرنس دکھاتا ہوں، یہ میں تفسیر دکھا رہا ہوں. تفسیر کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ عبید بن حمید و ابن جرید فرام قتادہ کے طریق سے حسن سے روایت ہے. چین آف نریٹر سارا کچھ آ گیا. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا تو وہ نبی پاک کے پاس آئی اور آپ نے اسے قصاص لینے کا ارادہ فرمایا تو یہ آیت نازل ہو گئی. اس سے مراد ہے کہ یہ آیت نازل نے فرمایا کہ آپ کا خاوند آپ کو مار سکتا ہے. ایک اور ریفرنس لے لیتے ہیں. الفریابی و عبید بن و حمید و ابن جریر و ابن المندر و ابن ابی حاتم و ابن مروہ نے جریر بن حزام کے طریق سے حسن سے روایت کی ہے کہ ایک نصاری نے اپنی عورت کو تھپڑ مارا تو آپ خدمت میں حاضر ہو کے قصاص کا مطالبہ کیا اور نبی نے کہا کہ یہ آیت آ گئی، آپ قصاص نہیں لے سکتے. ایک اور آیت دے دیتا ہوں، ایک اور حدیث دے دیتا ہوں. ابن مروہ نے روایت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، ٹھیک ہے، اور وہ خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے خامن نے فلاں فلاں انصاری ہے، اس نے اسے مارا ہے اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ دیے. رسول اللہ نے فرمایا یہ اس کا حق نہ تھا. اس پر اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ ہاں، عورتیں کو، بیویوں کو ان کا خامند مار سکتا ہے. پانچویں روایت، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. ابن جرئی نے اپنے جرئی سے روایت کی ہے کہ بیوی کو تھپڑ مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کا ارادہ فرمایا تو اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی.
ٹھیک ہے, اسی وقت یہ آیت نازل ہو گئی, اور یہ آیت نازل ہوگی کہ عورت کا سانس نہیں لے سکتی ہے. سر جی میں تو جو ریفرنسز آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہا ہوں, آپ کہاں سے ریفرنس لے کے آ رہے ہیں؟ ذرا سوچیں اور دیکھیں. جی فرمائیں بھائی. سر فرمایا تو ہے آپ کو میں نے, اتنے ریفرنسز دیے ہیں, آپ کا ریفرنس کیا ہے سر, وہ بھی فرما دیں. میں اچھا ایک اور حدیث ہے, مجھے پھر نمبر یاد نہیں ہے, کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرے. تو سر اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا. کیا کہیں گے اس حدیث کے جی بارے میں؟ جی سر میں وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ جب یہ حدیث آئی تھی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا تھا. جی کچھ نہیں ہوا تھا سے آپ کا کیا اوکے, مطلب ہے؟ حدیث کو سر حدیث اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ اس کے بعد یہ دوسری حدیث آ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو نہ مارو, اللہ کی بندیوں کو, یعنی ڈو ناٹ بیٹ دی ہینڈ میڈن. اللہ میاں کی یعنی اللہ میاں کی باندیاں جو عورتیں ہیں, بیویاں ہیں آپ لوگوں کی, ان کو مت مارو. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ کے اس فرمان کے بعد عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں. عورتیں اپنے شوہروں پر دلیر ہو گئی ہیں, اب وہ شوہروں کے آگے باتیں کرتی ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے اور تعذیب کی رخصت دے دی کہ جاؤ اب انہیں مارو. تو سر یہی تو بات ہے, میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ حدیث ایک آئی کہ مت مارو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اس کے بعد کیا ہوا, عورتیں دلیر ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دے دی, اور قرآن کی چیپٹر نمبر 4 کی ورس نمبر 34 آ گئی. میں تو نہیں کہہ رہا سر, آپ کی حدیثیں کہہ رہی ہیں. اصل میں ایڈم بھائی ان بھائی کی جی غلطی نہیں ہے اور کسی کی بھی غلطی نہیں ہے. ہمارے جو مولانا ہے نا, وہ صرف اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں امت کو کہ بھئی دیکھو محمد صاحب نے ایسا کہا ہے, اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے حقوق میں ڈرو. لیکن اصل میں وہ نیکسٹ سٹوری یا کمپلیٹ سٹوری نہیں بتاتے, اور ایک بنا ریفرنس کے بتاتے ہیں. ابھی جو ذاکر نائک کے بارے میں آپ نے بات کہی تھی نا, ذاکر نائک ہر چیز کا ریفرنس دیتا ہے اگر وہ بات ہوگی وید سے, بائبل سے, رگ وید سے, گیتا سے, لیکن قرآن اور حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں, زیرو. تو سر آپ کیا کہیں گے, ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ محمد صاحب نے رخصت دی, اور میں نے اسی لیے کہا تھا کہ جو آپ کے ذاکر نائک ہیں وہ اس کے اوپر. نہیں, میں اس بات سے تو متفق ہوں کہ دیکھیں اگر یہاں پر نافرمانی والی بات ہے تو ایک جو ہے ایک ہونا چاہیے, مطلب مارنا چاہیے, مارنا نہیں چاہیے. میرا لکھا ہوا ہے نا مطلب ہے سر, کہ لکھا ہوا ہے سر. سمبولک سر دیکھیں لکھا ایشو ہوا ہے ہے, میں اگر نے تو اس ابھی کو آپ فکس کو, کرنا پڑے گا. نہیں ایشو ہے فکس کرنا پڑے گا, دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. ٹھیک ہے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے میرے پیارے بھائی. سیپریٹ دو سیپریٹ چیزوں کو آپ مکس نہیں کر سکتے کہ ایشو ہے تو اسے فکس کرنا ہے یا نہیں کرنا. کوشچن از دس, مارنا, کیا مارنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ اور یہاں پہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا سمبولک بیٹنگ کے اوپر بات نہیں ہو رہی. اتنے زیادہ ریفرنسز میں دے چکا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اب تو ریفرنسز کی بھی انتہا ہو گئی ہے. مگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو بیٹنگ کی اجازت دی, عورتوں کو لال پیلا نیلا کر دیا گیا مار مار کے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پر تو آپ نے بالکل غلط بات کی ہے, کیونکہ جو حدود ہے شریعت کی اس میں تو صاف ہے کہ اگر مارنے سے اگر نیلا نشان آ گیا ہے تو اس کے لیے جو ہے مرد کو سزا دی جائے گی. مار سکتے ہیں, میں قبول کرتا ہوں کہ اس میں آپ مار سکتے ہیں اپنی بیگم کو, لیکن اگر جو نیلا نشان, یہ نشان پر آنے کا جو ہے شریعت کی حدود ہے اس میں کہ آپ کو جو ہے سزا ایڈم ملے بھائی گی. صحیح بخاری کی 5825 ذرا کھول کے دکھائیں. جی 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 سر, ایک سیکنڈ سر, سلولی چلے نا, انہیں بات کرنے دیں, میں دکھاتا ہوں, میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں, ویٹ کریں ذرا. اچھا, شریعت کی حدود پھر محمد صاحب کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی نا اپنے زمانے میں. جی محمد بالکل, صاحب, اگر محمد ہاں صاحب کرنی نے, چاہیے تھی. ہاں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں شریعت کی حدود جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ہے کوئی, ٹھیک ہے, اب میں آپ کی بات سے فور ٹائم بینگ ایگری کر لیتا ہوں کہ ہے, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے, کیونکہ پھر مسئلہ آئے گا, پھر آپ کہیں گے نہیں جی نہیں ہے. اگر وہ ہے تو پھر محمد صاحب کو اپنی شریعت پہ چلنا چاہیے تھا, کریکٹ؟ کریکٹ. اوکے, یہ پڑھیں سر. صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ رفع رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، پھر ان سے عبد الرحمن بن زبیر کرزی رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ خاتون سبز اوڑھنی اوڑھے ہوئے تھیں اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے شوہر کی شکایت کی اور اپنے جسم پر سبز نشانات چوٹ کے دکھائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے تو جیسا کہ عادت ہے، اکرمہ نے بیان کیا، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ یہاں پہ ایک عورت ایک ایسی آئی ہے جس کے جسم کے اوپر اپنے خاوند کی مار پیٹ سے سبز نشانات ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کسی ایمان والی عورت کا میں نے اس سے زیادہ برا حال نہیں دیکھا کہ ان کے جسم ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ برا ہو گیا ہے، کہ ان کے جسم کے نشانات، ان کے جسم پہ جو نشانات ہیں وہ ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ ہیں۔ بیان کیا کہ ان کے شوہر نے بھی سن لیا کہ بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، چنانچہ وہ بھی آگے، ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے اچھا، اب وہ شخص کیا بول رہا ہے کہ میں تو اس کو جمع کے وقت کپڑے کی طرح ادھیڑ کر رکھ دیتا ہوں۔ وہ شخص بول رہا ہے کہ یہ بیوی کیا بات کر رہی ہے کہ میں جمع نہیں کر سکتا، میں تو جمع کرتا ہوں، اور میں ایسا جمع کرتا ہوں، ایسا سیکس کرتا ہوں کہ چمڑے کی طرح اس کو ادھیڑ دیتا ہوں، اس کی حالت خراب کر دیتا ہوں اس کے ساتھ سیکس کرتے ہوئے، مگر یہ شریر ہے، مجھے پسند نہیں کرتی اور رفع کے ہاں دوبارہ جانا چاہتی ہے۔ حضور نے پوری حدیث میں اس شخص کو کچھ نہیں کہا، کوئی شرع امپلیمنٹ نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تم نے اسے کیوں مارا، اس کو لال پیلا نیلا کیوں کر دیا۔ تو آپ کے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ شرع نافذ نہیں ہوتی تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ میں نیلا جو نشان پڑھنا ہے اس کی بات کی، آپ مجھے نیلا نشان پڑھنے والی حدیث دکھائیں۔ سر دکھا تو رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، کسی ان کا جسم ان کے کپڑوں سے بھی زیادہ برے رنگ کا ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اصل میں اردو ٹرانسلیشن میں آپ لوگوں کو دکھاتے نہیں ہیں، انگلش میں جاتے ہیں، یہ دیکھیں۔ عائشہ said the lady came wearing a green veil، اس نے ایک سبز ویل پہنا ہوا تھا۔ Her husband and showed her a green spot on her skin caused by beating. It was the habit of the lady to support each other۔ تو اس کے جسم پہ جو گرین سپاٹ تھا وہ اس کے کپڑوں سے بھی زیادہ نیلا تھا، سبز تھا، وٹ ایور۔ یہ یہاں پہ لال پیلا نیلا نہیں ہو رہا؟ جی سر۔ اب محمد صاحب مجھے بتائیے ہو رہا ہے کہ سر، وہ، ہو رہا ہے۔ ہاں اب مجھے یہ بتائیے کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاؤں، یہاں پہ آپ ایک اور چیز دیکھیں گے، آپ کو بڑا افسوس ہوگا۔ یہ قرآن چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 34 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر القرطبی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں ایک اور حدیث۔ اب آپ کے جو ابو بکر صاحب ہیں انہوں نے بھی عمل نہیں کیا جو شرع آپ بتا رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کی بیوی جو تھیں وہ حضرت اسما بنت ابی بکر کی بیوی، ابی بکر کی بیٹی اسما وہ حضرت زبیر کی بیوی تھی۔ جب وہ باہر نکلتی تھی تو حضرت زبیر کو بڑا غصہ چڑھتا تھا۔ ان کو غصہ چڑھا تو انہوں نے اپنی دونوں سوکنوں کو پکڑا اور ان کے بالوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ اپنی 2 بیویوں کو پکڑا، دونوں بیویوں کے بالوں کو پکڑا اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا، اور پھر انہیں سخت سے سخت سزا دی۔ اور سوکن چونکہ بچنے والی تھی اور اسما زیادہ بچنے والی نہ تھی، اسما چونکہ زیادہ ہل جل نہیں کر سک رہی تھی، پس اسے ضربیں بھی زیادہ لگیں، تو پلس اس کی پٹائی بھی زیادہ ہوئی کہ سوکن تو اپنے آپ کو بچا لیتی تھی، تو چونکہ بالوں سے بندھی ہوئی ہیں تو اگر زبیر مار رہا تھا سوکن کو، سوکن ہٹ جاتی تھی آگے سے، تو وہ سوٹی یا وہ چپیڑ یا وہ کک یا وہ کسن وہ جا کے اسما کو ہی زیادہ لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت اسما نے اپنے باپ ابو بکر سے شکایت کی تو حضرت ابو بکر نے اسے کہا، اے بیٹی، زبیر صالح آدمی ہے۔ آپ کو پتا صالح کسے کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں اچھے کو، پاک نیک کو، آدمی، صاف کو، نیک نیک۔ شخص کو۔ سر آپ کے جو سکولرز ہیں آپ کو ڈسیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی اپنی تفسیر اور احادیث تو کچھ اور بتا رہی ہیں۔ کیا بول رہے ہیں ایرم بھائی؟ ابھی تھوڑا کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن ہے سر، ایک کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اپنے علماء دین کو سنتے ہیں، جبکہ آپ مجھے بتائیں سر، کسی بھی مذہب میں اگر آپ کی بیوی کے ساتھ اس قسم کا سلوک لکھا ہو
تو کیا وہ مذہب ایک سچا مذہب ہو سکتا ہے؟ یہ سبجیکٹو کوشچن ہے ایڈم بھائی، برا مت مانیے گا، لیکن ہر سوسائٹی ایک کا اپنے وقت پہ ایک الگ نظام ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو پوری جی طرح جی سے سوشل پرابلم ہے، سوشل ایول ہے، تو ہر سوشل ایول کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس کا الگ نظام ہوتا ہے، تو اس کو آپ اچھا، لیکن مذہب سے سر کیسے جوڑ پرابلم، سکتے ہیں؟ ہاں لیکن سر پرابلم یہ ہے نا کہ اگر تو آپ مجھے یہ کہیں کہ یہ نظام اور یہ وقت اور یہ آیت محمد صاحب کی وفات یا ان کی وفات کے 400 سال 300 سال 600 سال بعد ختم ہو گئی اور یہ آج کل آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو میں آپ کی اس بات سے ایگری کر لیتا ہوں. لیکن اگر آپ مجھے ایک بھی اسکالر یہ دکھا دیں، ایک بھی جو یہ کہہ دیں، تو میں آپ کی بات سے ایگری کر لوں گا. دکھاتے ہیں کوئی اسکالر؟ نہیں ایڈم، پرابلم تو یہی ہے نا، اسکالرز جو ہیں وہ اس کو ایز اٹ از چلانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، کوئی ریفارم نہیں لا سکتا. کیا آپ ریفارم لا سکتے ہیں؟ کیا آپ قرآن کی اس آیت کو قرآن میں سے ریموو کر سکتے ہیں جو کہتی ہے کہ اپنی عورتوں کو مارو، ضرب کرو، اضربہن؟ کیونکہ قرآن تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ اس کو ہلکے سے مارو، قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، بلکہ درب، جو ورڈ درب ہے وہ تو سکرجنگ سے تعلق رکھتا ہے، اچھے طریقے سے مارنے سے تعلق رکھتا ہے. آپ کیا اس کو بدل سکتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت کو قرآن میں سے نکال سکتے ہیں؟ یا یہ جو لفظ اضربہن لکھا ہوا ہے صرف اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں ریفارم کرنے کے لیے؟ نہیں ایڈم بھائی، قرآن کو تو قرآن تو نہیں چینج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا آخری کلام ہے، تو یہ نہیں بدلا جا سکتا. تو سر اس سپوزٹلی آخری کلام کے اندر تو سر لکھا ہوا ہے کہ اپنی بیویوں کو مارو. جی تو سر اب کیا کریں؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایڈم بھائی، جی بھائی. آپ میری سائڈ سے نا، میرے مائک سے ایک سوال آئے گا آپ کے لیے نا، ایک میرے گھر کی ایک مہیلا ممبر کا وہ سوال آپ کے لیے ہے، وہ آپ سنیں اور آنسر کریں پلیز. جی سر. پوچھیں آواز جا رہی ہے آپ کی؟ پوچھیں. میں پوچھ لیتا ہوں ان کا سوال آپ سے، ہے نا ایڈم جی بھائی؟ جی سر پوچھ لیجیے. یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اپنی بیوی کو مارے گا، سپوزٹلی جو شوہر مارے گا اپنی بیوی کو، تو اس کو کیا حاصل ہوگا بیوی کو مار کے؟ یہی آپ کا سوال ہے رائٹ؟ آپ منہ سے بولیے تاکہ ان کو لگے کہ سوال آپ ہی کا ہے بھائی، وہ لگے گا میرا سوال ہے. یہی آپ کا سوال ہے؟ میرا ہی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کا سوال ہے. ایڈم بھائی پلیز آنسر کریں. سر وہ سبڈیو ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ میاں جیسا کہ میں نے ساری حدیثیں دکھائی تھیں کہ اس کو اپنے خاوند کے نیچے لگ کے رہنا ہے، سبڈیو ہو کے رہنا ہے. جس طرح کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہتا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرے تو وہ اصل میں کہتا ایک عورت کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس لیول کے اوپر سبڈیو ہو کے رہنا ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو اپنی عورتوں سے خائف ہو، یعنی کہ ڈر ہو کہ وہ آپ کے سامنے کھڑی ہونے لگی ہیں یا آپ کے سامنے بدزبانی کرنے لگی ہیں، تو آپ ان کو کمروں میں بند کر دیں اور ان کو مارے کوٹیں تاکہ انہیں پتہ لگے کہ آپ کے پاس پاور ہے اور وہ آپ کے سامنے سبڈیو ہو کے رہیں، وہ آپ کے سامنے ہلے جلے نہیں. اس چیز کو ہمارے محمد صاحب بھی سن رہے ہیں. میں ان کو دکھاتا ہوں قرآن کی اب آیت، صرف چند ایک الفاظ کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہاں پہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن یہاں پہ کہتا ہے، یہ دیکھیے کہ اگر آپ کو ان سے ڈر ہو، تخافون، ٹھیک ہے، اٹ کمز فرام دا ورڈ خائف، ٹھیک ہے، خائف ہو، اگر آپ تخافون ہو، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے، یو فیئر، اف یو فیئر ڈس اوبیڈینس فرام دیم، تو آپ ان کو کیا کریں؟ کمروں میں بند کر دیں اور ان کو ماریں. ٹھیک ہے. اگر اسی ورڈ کو ہم قرآن کی سیم آیت کے اندر دیکھیں، جب مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے، محمد صاحب آپ غور سے سنیے گا، جب یہی لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے، وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ، جب وہ تو جب عورتوں کو ڈر ہو اپنے خامدوں سے، اب ریورس ہو گیا نا. قرآن چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 34 کے اندر جب مردوں کو ڈر ہو اپنی عورتوں سے تو وہ کیا کریں؟ وہ ان کو مارے پیٹیں.
ان کو کمروں میں بند کر دیں. اچھا اگر عورت کو ڈر ہو اپنے خاوند سے تو کیا کرے؟ صلح صفائی کرے. If a woman fears from her husband contempt or invasion, there is no sin upon them if they make terms of settlement between them. اردو میں پڑھتے ہیں اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو، خائف ہو اپنے شوہر سے زیادتی کا، یعنی زیادتی مور بیٹنگ دین اٹ شوڈ بی، ٹھیک ہے، اس لیول کے اوپر کہ اب تو میں تمہاری بات مان بھی رہی ہوں، اب تو تمہارے لیے کھانا بھی بنایا ہوا ہے، اب تو تمہارا میں انتظار بھی کرتی ہوں، اب تو میں نماز بھی چھوٹی پڑھتی ہوں، اب تو میں نفل روزہ بھی نہیں رکھتی جب تک تم مجھے اجازت نہ دو، اب تو تم جب بھی مجھے بلاتے ہو سیکس کرنے کے لیے تب میں آ بھی جاتی ہوں، اب بھی تم شراب پی کے آتے ہو اور مجھے مارتے ہو، غصے میں رہتے ہو اور مجھے مار پیٹتے ہو. ایسا موقع اگر آ جائے اور تم ڈر رہی ہو اپنے خاوند سے کہ وہ تمہیں مزید مارے گا بی بی، تو بے رخی کا تو ان دونوں پہ کوئی الزام نہیں ہوگا کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. البتہ انسانی نفس پر لالچ مسلط رہتا ہے. اگر تم احساس کرو اور تقوی اختیار کرو، جان لو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. سو عورتوں کو ہر لیول کے اوپر سبڈیو کیا ہوا ہے. اگر وہ اپنے خاوندوں کی مکمل تابع بھی ہو جائیں، پھر بھی اگر خاوند مارے تو بھی بیوی اپنے خاوند کو کچھ نہیں کہہ سکتی ہے، بلکہ بیوی کو ہے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ صلح صفائی کرے. عربی کا ورڈ سیم یوز ہوا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ عربی کا ورڈ سیم یوز ہوا ہے، خائف، 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 فیئرز، خافت. ٹھیک ہے. اور سیم 434 کے اندر تخافون if you fear، تخافون is you fear. تخافون. So basically same word same context. فرق کیا ہو رہا ہے؟ وومن ڈر رہی ہے یعنی کہ عورت ڈر رہی ہے، یعنی کہ بیوی ڈر رہی ہے، یا خاوند ڈر رہا ہے. سمیر صاحب. جی انہوں نے آپ کا جواب سن لیا تھا تبھی اور وہ چلے گئے تھے چائے دینے کے لیے آئے تھے. تو میں نے ان سے جب یہ چیز انہوں نے سنا، بیکاز میں وداؤٹ ہیڈ فون بات کر رہا تھا، تو انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے بولا آپ ڈائریکٹ ایڈم سے ہی پوچھ لیں میں نے سوال آپ کو دے دیا. چلے امید ہے کہ ان کو کمپلیٹ جواب مل گیا ہوگا. محمد صاحب آپ نے یہ سنا دونوں آیتیں جہاں پہ بیوی ڈرے اور خاوند ڈرے. محمد صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ایڈم بھائی اس بات سے میں آپ کی متفق ہوں کہ یہاں پر عورت کو جو ہے وہ اس میں ایکوالٹی نہیں ہے، لیکن آپ سر یہ بھی دیکھیں کہ ایکوالٹی کیوں ضرورت ہے، ایکوالٹی کیوں ہونی چاہیے، وہ سر آج کا ایکویلٹی کی تو کانسیپٹ ہے نا. میں تو سر بات ہی نہیں کر رہا ہاں ایکویلٹی کی. کس نے کہا میں بات کر رہا ہوں ایکویلٹی کی؟ سر میں تو بات کر رہا ہوں. سر دیکھیں ایکویلٹی نہ ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عورت کمزور ہے، اوکے، مرد طاقتور ہے، ٹھیک ہے، دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ایکویلٹی، وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے. سر یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ڈس اوبیڈینس یعنی کہ لہجے میں مسئلے مسائل کے اوپر عورت کے اوپر سبڈیو کرنا اور اس کو مارنا پیٹنا اور اس کو کوٹنا. بات تو اس لیول پہ ہو رہی ہے. اس لیول کے اوپر مجھے بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ پھر عورت کو چلو حق نہیں ہے مارنے کا، تو پھر عورت کو اتنا تو حق ہونا چاہیے تھا نا کہ فوراً سے پہلے وہ اپنے خاوند کو ٹھڈا مار کے گھر سے باہر نکال دے. گھر عورت کا ہوتا ہے یا مرد کا ہوتا ہے اسلام میں؟ اسلام میں گھر مرد کا ہوتا ہے یا عورت کا ہوتا ہے میرے پیارے بھائی؟ بات ویسے آپ کی صحیح ہے ایڈم بھائی. بات میری صحیح ہے. چلے سر آپ تو میری ساری باتوں جی سے ایگری کری جا رہے ہیں، تو سر آپ اس دین میں بیٹھے کیوں ہیں؟ سر دین آپ دیکھیں آپ لوگ کا میں آپ لوگ جو ہے آپ کا نالج کافی ہائی ہے، مطلب جتنے بھی ایکس مسلمس کے ڈیبیٹ میں دیکھا سب کا اسلام کے اسکرپچرز پر کافی اچھی کمانڈ ہے آپ کی، آپ کو مطلب ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں، پرابلمس سب آپ کو پتہ ہے، پرابلم بتا رہے ہیں ہم کو، ٹھیک ہے ایکسیپٹ کر رہے ہیں ہم، لیکن آپ سولوشنز بھی تو بتائیں. آپ سولوشنز کیا ہیں پھر؟ آپ کہتے ہیں کہ چلے جائیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا اسلام سے مرتد ہو جائیں کیا؟ ہماری سر میں فیملی پھر مرتد ہوں، ہم کو کیا کرے گی؟ مارے ہماری گی، فیملی ہم کو کیا سلوک کرے گی؟ آپ کو مارے گی. معلوم ہے کہ ہم کو لوگوں کو پتا چلے گا تو ہم کو کیا سزا ملے گی؟ سر ماریں گے آپ کو، کوٹیں گے آپ کو دفعہ دور تو کریں گے، آپ پھر کو ستکاریں گے، آپ کے اوپر تھوکے پھینکیں گے، آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کو چھپ کے رہنا پڑے گا، اور آپ کو ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ آ گیا، آپ جھوٹ میں رہنا چاہتے ہیں یا اس جھوٹ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جھوٹ سے باہر نکل آئے تو میں آپ کو اس کا حل بھی دے دیتا ہوں. اگر آپ کو حل ہی چاہیے تو میں حل دے دوں گا آپ کو.
لیکن حل میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی جان بچ جائے گی، کیونکہ یہ تو اسلامک شرع ہی آپ کو کہتی ہے کہ آپ کو مارا جائے. آپ مرتد ہو چکے ہیں. من بدل دین ہو فاقتلو، جو اپنے دین کو چھوڑ دے اسے قتل کر دو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ پہلے سے باہر نکلیں. سر اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے ایڈم سر. میں نے کب کہا ایزی ہے سر؟ دیکھیں، یہ میں نے کبھی بولا ہے کہ یہ ایزی ہے اسلام کو چھوڑنا؟ مجھے یہ بتا دیجیے ایک دفعہ میں نے کہا ہو کہ یہ ایزی ہے. میں خود اسلام کو چھوڑا ہے، مجھے روز قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن مجھے قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے میں نے کبھی بھی یہ لفظ بولا ہے کہ یہ اسلام کو چھوڑنا آسان ہے؟ کبھی بھی بولا ہو؟ ایک دفعہ بولا ہو کہ میں نے کہا ہو کہ یار یہ بڑا آسان کام ہے؟ لیکن مجھے یہ بتائیے کیا یہ سچی بات ہے کہ آپ کو ہپوکریٹ ہو کے رہنا ہے یا آپ کو اس دین کے اندر رہنا ہے؟ یہ بات اصل میں سوچنے والی ہے کہ کیا آپ ہپوکریسی کے اوپر رہیں گے یا آپ اس کو چھوڑ دیں گے. اس کو چھوڑنے کے بعد کہاں رہیں گے سر؟ اس کو چھوڑنے کے بعد یہ کہاں بھی رہیں گے؟ سمجھیں. یعنی کہ آپ کو صرف اس لیے اسلام میں رہنا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں رہ سکیں. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے؟ نہیں، میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا تو پھر رہنے کے لیے بچنا کہاں ہے اس میں؟ پھر جو زندگی ختم ہے نا پھر تو. کیسے ختم ہے؟ مجھے ذرا وہ ایکسپلین کریں، مجھے بھائی ذرا اپنی بات کو ایکسپلین کریں تاکہ مجھے سمجھ آئے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی شرعی طور پر کیا سزا ہے؟ مرتد کی سزا موت ہے. حدیث ہے جی بدل دین فقتلہ. تو جی جب جی تو پھر آپ نے کہا جیسے کہ آپ اس طرح کی منافقت میں رہ لیں یا پھر اس سے باہر آ کے رہ لیں. تو منافقت میں رہ لیں گے تو رہنا ہے اس میں تو زندگی رہے گی کم سے کم. باہر آنے پر کیا زندگی ہے؟ پھر زندگی سر بچنی کہاں ہے باہر آنے پر؟ باہر آنے پہ زندگی بچے گی؟ کیوں نہیں بچے گی؟ آپ کس کنٹری میں رہتے ہیں؟ آپ پاکستان میں رہتے ہیں؟ بھائی معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس میں آپ چینل میں کیا لوکیشن آتی ہے؟ کیا پتا نہیں چلتا سر، ہے میں کہ میں ہرگز نہیں جی آتی، اور پاکستان میں رہتا ہوں. جی پاکستان میں رہتا اسی وجہ سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں، میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ اگر آپ انڈیا میں رہ رہے ہوتے تو آپ شاید یہ بات نہ کہتے، کیونکہ انڈیا ایک سیکولر کنٹری ہے، وہاں پہ آپ بچ جاتے. پاکستان میں اگر آپ اوپنلی اسلام کو چھوڑیں گے تو آپ نہیں بچیں گے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. جی بھائی انڈیا کے کئی ایکس مسلمس مجھے ملے ہیں. کیرلا جو اسٹیٹ ہے وہ انڈیا کا، وہاں کے ایکس مسلمس مجھے ملے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ان کو نہیں اتنی پرابلمس نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم کو اتنی پرابلمس ہیں کہ ہم لوگ نہیں آ سکتے. بھائی آپ بولنا ایزی لگتا ہے کہ دین چھوڑ دو، لیکن جو یہاں پر ماحول کیا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اعظم بھائی. جی مجھے بالکل اس چیز سے اندازہ ہے، اور میں اسی وجہ سے آپ سے کہہ رہا ہوں سر. دیکھیں، ایک تو سمپل چیز ہے کہ آپ ہپوکریٹ بن کے رہیں، ٹھیک ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کماتے ہیں اور آپ اس قابل ہیں کہ آپ کماتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ایریا کو چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیں، اور اوپنلی اپنے آپ کو پروکلیم مت کریں کہ آپ ایکس مسلم ہیں، اور آپ کسی ایسے شہر میں چلے جائیں اور دوسری جاب پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو زور زبردستی مسجد وغیرہ میں نہ لے کے جایا جا رہا ہو، اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور سچائی کیا ہے. کیونکہ اسلام میں تو سچائی نہیں ہے، تو سچائی کہیں نہ کہیں پہ تو ہوگی. کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مسلمان شٹ کہتے ہیں، پوٹی کہتے ہیں، تو ان کی کتابیں بھی اٹھا کے پڑھ لیں، شاید وہاں پہ آپ کو سچائی مل جائے. اور اگر کوئی سوال ہو تو میرے پاس آ کے ڈسکورڈ پہ کر لیجئے. لیکن اسلام میں تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ سچائی نہیں ہے. آپ کو میں ایک اور حدیث دکھانے لگا ہوں. اچھا جناب، یہ ہمارے پاس ایک حدیث آ گئی ہے، میں یہ حدیث دکھانے لگا ہوں. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. سر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث کا ریفرنس اوتھینٹک ہے، صحیح ہے؟ جی سر اوتھینٹک. اوکے سر، یہ اوتھینٹک صحیح حدیث ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی سے اپنی بیوی کو مارنے کے تعلق سے پوچھ گچھ نہ ہوگی. قیامت کے دن اگر ایک آدمی سے جب سوال و جواب ہو رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی بیوی کو مار رہا ہوگا، اس نے بیوی کو کبھی مارا ہوگا، تو اس کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوں گے. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ چلیں، آپ کچھ نہیں کہتے، میں ایک اور دکھا دیتا ہوں. سر اس کا بھی ریفرنس پہلے دیکھ لیں. کیا سر یہ ایک حدیث صحیح ہے؟ ایک دوسری حدیث دکھا رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہے سر؟ چلیں، محمد صاحب ابھی جواب نہیں دے رہے، لیکن یہ صحیح ہے. میں ایک رات عمر رضی اللہ عنہ کا مہمان بنا ہوا تھا. جب آدھی رات ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو مارنے لگے. کون اپنی بیوی کو مارنے لگے؟ حضرت عمر. تو میں ان دونوں کے بیچ میں حائل ہوا.
جب وہ اپنے بستر پہ جانے لگے تو مجھ سے کہا اشعث اشعث whatever عجیب سا نام ہے اشعث اشعث. وہ بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تم سے اسے یاد کر لو. شوہر کو اپنی بیوی کو مارے تو قیامت کے دن اس سلسلے میں سوال نہیں کیا جائے گا اور وہ وطر پڑے بغیر نہ سو. اور تیسری چیز آپ نے کہی میں بھول گیا. 3 باتیں بتائی تھی. اس میں جو میجر بات تھی جو اسے نہیں بھولی کیونکہ اس وقت وہ وہاں پہ موجود تھا اور اس نے عمر کو اپنی بیوی کو مارتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بیچ میں آ کے اس نے اسے روکا تھا. تو اس نے کہا تم مجھے کیوں روک رہے ہو جبکہ قیامت کے دن بھی مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا بیوی کو مارنے کے بارے میں. سر یہ حضرت عمر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, کسی ایرے گہرے نتھو خیرے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ متفق ہوں ایڈم بھائی آپ کی باتوں سے. مطلب آپ کوئی بھی جو دکھا رہے ہیں ریفرنسز, مطلب آپ کہیں کوئی فیک ریفرنسز تو آپ دکھا نہیں رہے ہیں, یہ تو میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اسلامک سورسز ہی دکھا رہے ہیں اتنی دیر سے. تو سر پھر میں آپ ہے کو پرابلم اپنی ہے. ہاں میں جی آپ کو آپ کی مشکل کا حل بتا دیتا ہوں. دیکھیں میں جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں میں نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ کیا اور میں ایک کرسچن ہوں. پاکستان میں مجھے چوڑا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور میں واجب القتل بھی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کیوں اس کو ایکسیپٹ کیا کہ وہاں پہ ایسی کوئی اسٹوپیڈٹی ایڈیاٹک تھنگز نہیں لکھی ہوئی. اور اگر میں مارا جاؤں ان لوگوں کے ہاتھوں کل کو تو مجھے پتا ہے کہ میں کہاں پہ جاؤں گا, کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں ہی راستہ ہوں جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ونس اگین وہ سیدھا راستہ ہے, وہ روشنی ہے, وہ سچائی ہے. میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. میری لائف سٹریم میں بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کچھ ایتھیسٹ ہیں, کچھ ایگنوسٹکس ہیں, کچھ ہندوز ہیں, کچھ جینز ہیں, ٹھیک ہے. ان میں سے کوئی بھی شخص کی کتاب میں شاید ہی کچھ اس ٹائپ کی چیز لکھی ہو, شاید ہی. میں نے چونکہ پڑھی نہیں اس لیے میں شاید کا لفظ کہہ دیا یہاں پہ, کیونکہ مجھے نہیں پتا کل کو کوئی ایتھیسٹ آ کے بولنا شروع کر دے نہیں جی وہاں پہ بھی یہ والی چیز وہاں پہ یا وہاں پہ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا لکھی ہوئی ہو. یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زور نہیں ہے. نہ ہی میں آپ کو جبر اور زور دیتا ہوں اور نہ ہی میں کبھی دوں گا. لالی پاپ نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر میں یہاں پہ آپ کو لالی پاپ دوں کل کو آپ کہیں گے جی جس طرح ملاؤں نے مجھے ڈسیو کیا تھا اس طرح ایڈم نے ڈسیو کر دیا. تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اسلام سے باہر نکل آئیں اور باہر نکل کے ایک دفعہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے وہ پڑھ لیں. آپ کو گاسپلز کے اکاؤنٹ انجیل لوکا کی, انجیل میتھیو کی, انجیل مارک کی اور انجیل جان کی آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. کچھ سوال ہو تو آگے کیجیے گا, لیکن ایٹ لیسٹ یہاں سے اس جگہ سے باہر نکل آئیں, کیونکہ یہاں پہ کچھ نہیں لکھا, کچھ نہیں پڑھا سوائے گند کے. اور یس پاکستان میں رہتے ہوئے میں بالکل طریقے سے جانتا ہوں کہ آپ کو چوڑوں کا خطاب ملے گا جس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پوٹی سے بھرے ہوئے, اور آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. کوئی شک سر؟ نہیں, اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے بھائی کی پاکستان میں کیا جو ہے کیا حالات ہیں, اس پر تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا ایڈم بھائی آپ نے سولوشن دیا ہے تو میں ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جی عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام اسلام میں ہے سر, ایک کتنا تو مطلب سوری ایک دفعہ علیہ السلام جی مت بولو کہیں. بولو. اگر آپ اسلام سے جی اگر آپ کو پتہ لگ گیا اسلام ایک فالت ریلیجن ہے تو عیسیٰ کو علیہ جی السلام مت کہیں. عیسیٰ پہ کوئی سلامتی نہیں کرتا, عیسیٰ سلامتی دیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بیسک ڈفرنس ہے اسلامک تھیولوجی اور کرسچن تھیولوجی میں. عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام مت لگائیں, اور بیسیکلی میں تو کہوں گا عیسیٰ ہی نہ کہیں. اگر آپ نے بیبلیکل نیریٹو کے اوپر مجھ سے بات کرنی ہے تو پھر آپ مسیح کہہ سکتے ہیں, یسوع کہہ سکتے ہیں, اور علیہ السلام کا لفظ ساتھ نہ لگائیں. یہ اسلامک تھیولوجی ہے. آپ نے بھی کہہ دیا نا اسلام میں مسئلہ ہے, آپ نے چھوڑ دیا اسلام. جی 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 آپ ہاں مطلب آپ الگ کیریکٹر مانتے ہیں بائبل کے مسیح کو, اور جو ہمارے اسلام مطلب اسلام میں جو ہیں عیسیٰ ہیں وہ الگ ہیں. سر الگ کریکٹر. سر دیکھیں اسلام نے کیا کیا, میری کئی لائف سٹریمز ہیں جو اس ٹاپک کے اوپر ہیں,
اسلام نے ہر مذہب میں سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھائی, اس کو ڈیروگیٹرائز کیا, اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کیا. میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں, ابراہیم کی بات لے لیں. آپ مانتے ہیں کہ اسلام ایک ابراہیمک ریلیجن ہے؟ اگر میں اسلام کے نظریے سے دیکھوں تو ہے, لیکن اگر میں ہسٹوریکل فیکٹس کے نظریے سے دیکھوں تو ہرگز نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ جو قرآن میں جو باتیں لکھی ہیں کہ کعبہ کی تعمیر جو ہے ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا کعبے کی تعمیر, سورہ حج میں ہے شاید کرنا. سر پھر تو آپ آلریڈی اسلام سے فارغ ہو چکے ہیں. پھر تو آپ آلریڈی اسلام سے فارغ میں ہو آپ کو چکے ہیں. ایڈم بھائی میں آپ کو بتایا نا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ کنفیوژن یہ کنٹینیوس ہے. مطلب یہ میں آپ کی اسٹریم میں آیا اس لیے کہ بھائی یہ کچھ نہ کچھ حقیقت ہے جو آپ لوگ بتاتے ہیں, جو ایکس مسلمس ہے نا, جو یہ بتا رہے ہیں اسکرپچر سے, جو آپ لوگ چیزیں دے رہے ہیں اس میں سچائی ہے کچھ نہ کچھ, جو ہمارے اسکالرس ہم سے چھپا رہے ہیں. تو یہ بات تو میں پہلے بھی آپ کو بولا ہوں کہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں, لیکن اصل کہانی پھر میں نے آپ کو پرابلم بتائی نا سر کہ ہم لوگ پھنستے کہاں ہیں کہ ہم جائیں تو پھر جائیں کہاں, باہر کیسے نکلیں یہاں سے, سر ملک کے باہر حالات اتنے نکلنے کا خراب ہیں. سر جی باہر جی نکلنے کا میں بولیں. نے راستہ تو آپ کو بتایا میرے پیارے بھائی, کہ باہر نکلنے کا سب سے امپورٹنٹ راستہ یہ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو لیو یور فیملی, گیٹ آؤٹ آف دیٹ, اینڈ دین یو کین چوز اینڈ یو کین سی, یو کین ریڈ. اچھا, تو اس اب ابراہیمک ریلیجن میں سب سے بڑا پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم جو ہے وہ آپ کو اسلامک اسکرپچر میں پہلے 30 سال نظر ہی نہیں آئے گا. محمد صاحب جب پروفٹ بنے سپوزٹلی 40 سال کی عمر میں, اور انہوں نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 22 سال تبلیغ کی, رائٹ. سو پہلے 12 سال آپ کو ابراہیم نظر نہیں آئے گا. ابراہیم نظر کب آتا ہے آپ کو اسلامک اسکرپچر میں؟ جب محمد صاحب نے ہجرت کی اور وہ مدینہ چلے گئے, اور اب ان کا رابطہ ہو رہا ہے جوز کے ساتھ. مدینہ میں کہا جاتا ہے کہ 7 قبائل تھے جو کہ یہودیوں کے تھے. تو ابراہیم سب سے پہلے مدینہ میں جا کے محمد صاحب نے انٹروڈیوس کروایا. اچھا, اب دوسری بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کا جو ریلیجن ہے وہ ہے حنیفن. ابراہیم واز نتھنگ بٹ اے حنیفن مسلمن. ابراہیم نہیں تھا بٹ صرف ایک حنیف مسلم. اچھا, اب اگر ہم ہیبرو ٹیکسٹ کے اندر جاتے ہیں, اس کے اوپر میری یسٹرڈے کی انگلش لائف سٹریم دیکھ لیجئے گا, وہاں پہ سارے ریفرنسز موجود ہیں. انگلش لائف سٹریم جو میں نے یسٹرڈے کی ہے, اوریجن آف اسلام پارٹ 3, ٹھیک ہے, محمدن اسلام پارٹ 3. اس کے اندر حنیف جو تھا وہ ابراہیم کا ریلیجن تھا بیفور ابراہیم کو کال کیا تھا خدا نے. یعنی کہ پہلے ابراہیم پیگن تھا, اور جو وہ پیگن تھا, جو پیگن ریلیجن تھا وہ تھا حنیف, ٹھیک ہے. اور وہی لفظ قرآن نے کاپی کیا, کیونکہ محمد صاحب نے ہیبرو بولنے والے جوز سے وہ لفظ سنا اور انہوں نے ایز اٹ از کاپی کر لیا کہ ابراہیم کا دین تھا حنیف. تو اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ ابراہیم ایک حنیف مسلمان تھا, تو بیسیکلی ابراہیم ایک پیگن مسلمان تھا. ٹھیک ہے, تو اسلام کمز فرام پیگنزم. اور آپ کو یہ چیز پہلے کیوں نہیں ملتی؟ اگر اسلام ایک ابراہیمک دین ہے سپوزڈلی, تو یہ چیز تو پہلے سال کے اندر بتانی چاہیے تھی محمد صاحب کو. محمد صاحب کو یہ بات 12 سال کے بعد کیوں یاد آئی کہ مجھے بتانا ہے کہ اسلام ایک ابراہیمک دین ہے؟ تیسری بات کرتے ہیں, جب ابراہیم کو بائبل میں خدا نے بلایا تو خدا نے کبھی ابراہیم کو نہیں کہا آؤ میرے دین کے اندر. بائبل آپ کو دین کا پرچار ہی نہیں کرتی, وہ تو آپ کو کہتی ہے کہ تم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاؤ, آؤ اور میرے ساتھ رشتہ قائم کرو. تو قرآن جو کہتا ہے وہ تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ کہتا ہے. سو ان ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو قرآن تو دین ابراہیم کے اوپر ہے, جو کہ ابراہیم کو خدا نے جس وقت کال کیا اس سے پہلے والے حنیف کے اوپر ہے وہ. اور اسلام کے اندر ورڈ قرآن کے اندر حنیف تقریباً 12 دفعہ آیا ہے, 12 مختلف آیات کے اندر آیا ہے, اور ہر جگہ کے اوپر وہ ریفرنس کر رہا ہے کہ تم لوگ جو حنیف ہو. اور حنیف ایک دین تھا, حنیف دین جو تھا وہ ابراہیم کا تھا before he accepted the true word of God. تو میرے پیارے بھائی, میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ڈرنے کی بجائے تھوڑی سی اپنے اندر ہمت لے کے آئیے. چاہے آپ اپنے ماں باپ کو یا بہن بھائیوں کو مت بتائیں, لیکن ایٹ لیسٹ اس سے باہر نکل جائیں. اتنا کچھ پتا ہونے کے باوجود اگر آپ اس چیز کو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو دیٹ از اے بگ ایشو. تو باہر نکلیں,
ایگنوسٹک ہو جائیں اور پھر ایگنوسٹک ایتھیس لیول کے اوپر بیٹھ کے ایگنوسٹک لیول کے اوپر بیٹھ کے باقی کتب کا مطالعہ کریں. از دیٹ گڈ انف بردر؟ جی بھائی بہت بہت شکریہ. صحیح بات کہی آپ نے کہ ایک بار اس سے باہر نکلنے کے بعد ہی ہم جو ہے اینالائز دوسرے کتب کو کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بس وقت ہو تو ایک آخری سوال پوچھنا چاہوں گا بھائی. جی سر. پوچھ سکتا ہوں؟ جی سر جی پوچھیں. سر. فاتحہ میں ایک آیات ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی سر. ادھر پر جو بات کی گئی ہے کہ تو کیا وہ یہود و نصارہ کے بارے میں ان کو کہا گیا ہے؟ سر آپ کو کون سی تفسیر میں اس کو ویریفائی کرنا؟ لائک سیریسلی قرطبی میں دیکھنا دیکھ لیں, ابن کثیر میں دیکھنا دیکھ لیں, آپ کا جس میں مرضی دیکھ لیں. ایڈم بھائی میں آپ کا ویو جاننا چاہتا ہوں اس میں کس کو کہا گیا ہے وہ کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں کس کو کہا گیا سر ہے؟ بیسیکلی یہ جوز کو کہا گیا. زیادہ تر لوگ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جوز کو کہا گیا زیادہ, اور اس میں کرسچنز کو بھی بیچ میں ملایا جاتا ہے. یس مگر زیادہ تر یہ انہیں کو کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ان کو کچھ لائک سر دیکھیں اسلام میں پرابلم یہ ہے کہ قرآن اتنا ویگلی لکھا گیا ہے کہ ہر مفسر اس کو ڈفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے. سو ونس اگین لیٹ می سے کچھ مفسرین اس کو سب کو لیتے ہیں جو لوگ ہر قسم کی بت پرستش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ مفسر اس کو جوز کے اوپر بیسکلی امپلیمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں یس کرسچنز اور جوز شامل ہیں, کرسچن اور جوز شامل ہیں. اور پھر کچھ مفسرین اس کو سب کے لیے لیتے ہیں, ہر کوئی جو کہ اسلامک نہیں ہے, جو کہ مسلمان نہیں ہے. تو یہ آیت یعنی تینوں طریقے سے آپ کو ریفرنسز مل جائیں گے. جی تو سر مطلب میرا پوائنٹ یہی ہے نا کہ اب اگر ہم اسلام کے نظریے سے دیکھتے ہیں نا تو اسلام پہلے ہی جو ہے لوگوں کو بھٹکا ہوا گمراہ, ان کی جو کتاب ان کی جو کتب ہیں وہ جو ہے انہوں نے ملا دیے ہیں, اس میں ان کے علماء نے اس میں ملا دیے ہیں. کرسچنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سینٹ پال نے جو ہے ساری چیزیں بدل دی ہیں. تو اسلام کے اندر بیٹھ کے تو ہم اس کو اسلامی نظریے سے تو کبھی بھی ان چیزوں کو صحیح مان ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے تو آپ کی بات کو میں پوری طرح سے آپ کی بات سے متفق ہوں بھائی کہ ہم کو اسلام سے باہر آ کر ہی ہم یہ چیز جو ہے دوسرے پیرلل اسکرپچر سے ان کو اینالائز کر پائیں گے. سر چلے بھائی دیکھیں بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی اسٹریم. جی جی بولے اسلام, سر. ہاں یہ تھوڑا سا میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں بات. سر دیکھیں اسلام کے اندر رہ کے اگر آپ دوسری کتب کو دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام دوسری کتب کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا؟ جی بھائی وہی تو کہہ رہا ہوں, ان کو نہیں نہیں, اسلام کے نظریے میں تو وہ ساری کتب ہی غلط ہیں. وہ مطلب جیسے اہل الکتاب کی بات بھی کرتے ہیں نا وہ, تو کچھ آیتوں میں ہے جیسے اب جیسے سورہ بینہ کی ایک آیت ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. تو یہاں پر ایک طرف سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ہی نے کتابیں بھیجی ہیں. پھر یہی قرآن خود ہی کہہ رہا ہے اہل الکتاب جو ہیں وہ کیونکہ صرف محمد پر ایمان نہیں لائے, اس محمد پر ایمان نہیں لائے ہیں, اس لیے جو ہے کہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جلائے جائیں گے. یہ سب سے بدترین جو ہے اللہ کے سب سے بدترین کریچر. سر آپ نے تو عربی بڑی اچھی پڑھی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ عربی کو جانتے ہیں. سر یہ ذرا مجھے اس کو عربی کو پڑھ سکتے ہیں ذرا؟ سر یہ کہہ یہ رہا ہے لیٹ دا پیپل آف دا گاسپل جج بائی وٹ اللہ ہیز ریویلڈ دیئر ان. سر گاسپل کے لوگوں کو جج کرو, انجیل کے ماننے والوں کا فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. اور جو لوگ نہیں فیصلہ کرتے اللہ کے اتارے ہوئے احکامات و قوانین کے تو وہی فاسق ہیں. سر جی مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ انجیل کو اتنی اتھارٹی کیوں دے رہا ہے؟ جی بھائی تھوڑا آپ بتائیں سر, آپ نہیں بتائیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا سر, اب تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں آپ جی اب جانتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انجیل کو اتنی اتھارٹی کیوں دے رہا ہے؟ اللہ کہیں نہ کہیں اللہ بھی مان رہا ہے کہ انجیل میں حق ہے, انجیل میں اوکے کہیں نہ کہیں مجھے ایسا اچھا لگ رہا ہے. اچھا, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ انجیل کے مطابق ان لوگوں کا فیصلہ کریں, ٹھیک ہے, جو انجیل کے ماننے والوں کا فیصلہ انجیل کے مطابق کریں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لاز انجیل میں دیے گئے ہیں, جو قوانین انجیل میں دیے گئے ہیں,
اللہ ان قوانین کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کر رہا ہے. کریکٹ؟ جی جی کریکٹ. اوکے. اگر اللہ اس کی اتھارٹی کو ایکسپٹ کر رہا ہے تو پھر میرے پیارے بھائی تو پھر قرآن تو انجیل کے خلاف جاتا ہے نا 100%. انجیل میں تو کہا گیا ہے کہ ایک ہی بیوی رکھو اور بیوی کو طلاق بھی مت دو جب تک کہ وہ نہ کرے بلت کا کیا کہتے ہیں یار اسے زنا کا مرتکب نہ ہو، یعنی کہ وہ ایڈلٹری نہ کرے، تب تک تم اسے طلاق بھی نہیں دے سکتے. اسلامک شرع کے مطابق ایک نہیں ہے بلکہ 4 ہیں، اور آپ جب چاہو طلاق بھی دے سکتے ہو. تو میرے پیارے بھائی اگر انجیل کے اندر اتنی ہی اتھارٹی ہے کہ اللہ اس کو مان رہا ہے، اللہ کو یہاں پہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی جان ہر کسی کو اسلام کی شرع کے اوپر جج کرو کیونکہ یہ فائنل شرع ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ میاں تو بالکل الٹی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں انجیل کے ماننے والوں کو انجیل کی شرع سے کرو. تو کیا مسلمان جب ایجپٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے اسلامک شرع سے ان کو جج کیا یا انہوں نے ان کو انجیل کی شرع سے جج کیا؟ اچھا، یہ ایک اور آیت میں دکھانے لگا ہوں اور اس کے بعد میرے خیال میں بند کر دوں گا آپ کے ساتھ ڈسکشن. اتخذوا they have taken احبارہم their rabbis و رہبانہم and their monks. ان لوگوں نے لے لیا اپنے احبار ریبائز اینڈ منکس اربابن ایز خدا من دون اللہ انسٹیڈ آف اللہ والمسیح ابن مریم انسٹیڈ آف اللہ اور مسیح ابن مریم کے. سر یہ مجھے بتائیے یہ ایسا کیوں ہے کہ اللہ اور مسیح کو یہاں پہ قرآن رب نہیں کہہ رہا؟ قرآن رب نہیں کہہ رہا. رب نہیں کہہ رہا؟ نہیں کہہ رہا؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ قرآن؟ آپ عربی پڑھ سکتے ہیں نا؟ جی جی. اوکے. یہاں پہ مجھے بتائیں من دون اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسٹیڈ آف، رائٹ؟ جی اوکے. اگر کہا جائے کہ ان لوگوں نے لے لیا ہے رب، ٹھیک ہے، they have taken اتخذوا they have taken احبارہم their rabbis و رہبانہم اور their monks اربابن ایز خدا. حالانکہ لینا کس کو چاہیے؟ من دون اللہ والمسیح. واو کا مطلب آیا اینڈ، من دون انسٹیڈ آف اللہ والمسیح ابن مریم، انسٹیڈ آف اللہ اینڈ مسیح ابن مریم. سر یہاں پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ جی جی سمجھ گیا میں آپ کی بات. دیکھیں اب یہاں پر بھی دیکھ لیں اب یہ نہیں، یہ میں نے تو نہیں دیکھنا چاہتا، تو آپ نے دیکھنا ہے، میں تو اب آپ کو دکھا رہا ہوں. نہیں سمجھ گیا ایٹم بھائی. اچھا میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے. اب عربی کو جاننا ہے تو عربی سے جانیں گے نا، عربی کو ہم انگریزی اردو کی ٹرانسلیشن میں تو نہیں سمجھ سکتے نا. اللہ کہتا ہے کہ they have taken their rabbis and their monks. انہوں نے اپنے ریبائز اور اپنے منکس کو ایز اے خدا لے لیا ہے انسٹیڈ آف، لینا کس کو چاہیے تھا؟ اللہ اور مسیح کو ایز اے رب، رائٹ؟ اب اگر اللہ کی عربی اتنی اچھی ہوتی اور وہ یہ چاہتا ہوتا کہ میں اس چیز کو لوں جس چیز کو اللہ چاہ رہا ہے، تو یہ دیکھیں عربی میں تبری کیا اسے کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تبری صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ معنا فَإِن معنا، لیکن اللہ کی اس آیت کا معنی اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یہ اصل میں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ فَإِن معنا ہیر اللہ کا مطلب یہ ہے اتخذوا احبارہم و رہبانہم والمسیح ابن مریم. مسیح ابن مریم کو رہبانہم کے بعد ہونا چاہیے تھا. اتخذوا احبارہم و رہبانہم والمسیح ابن مریم اربابا من دون اللہ، فل سٹاپ. یعنی کہ اگر ہم وہ بات مانیں جو کہ مسلمان ہم سے منوانا چاہتے ہیں تو اللہ کو اس آیت کو اس طریقے سے لکھنا چاہیے تھا جس طریقے سے تبری اس کو عربی میں لکھ رہا ہے. عربی کو عربی میں اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے فَإِن مَعَنَا، مگر ادھر اللہ میاں کہنا یہ چاہ رہے ہیں، اس کا میننگ یہ ہے کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم والمسیح ابن مریم اربابا من دون اللہ. سو مسیح ابن مریم اللہ کے ساتھ واو کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ والمسیح ابن مریم و رہبانہم کے بعد ہونا چاہیے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سر تفسیر کہہ رہی ہیں. کیا اسے یہ ثابت نہیں ہوتا ایڈم بھائی کہ ان کو تبری کو اللہ سے زیادہ اچھی عربی آتی ہے؟
نہیں سر، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ محمد صاحب کو پتا نہیں تھا، وہ جب آیتیں چوری کر رہے تھے تو انہوں نے ویسے ہی چوری کر کے لکھ دی چند ایک آیتیں، ان کو پتا نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے مسیح کو اللہ کے برابر بنا دیا ہے. سمجھ لگی؟ تو جناب یہ ہے چھوٹی سی بات چیت. باقی سر ونس اگین میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک لالی پاپ پکڑا دوں کہ جناب وہ چھوڑ کے یہ پکڑ لیں. میرا کام ہے آپ کو دکھا دینا کہ قرآن کے اندر کیا مسئلے مسائل ہیں اور کس قسم کے کیا کیا پرابلمس ہیں. آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس ہپوکریسی سے باہر آئیں، نمازیں پڑھنے کو چھوڑیں. آپ کو پتہ لگ چکا ہے کہ اسلام ایک فالس ریلیجن ہے، آپ منہ سے اقرار نہیں کرنا چاہتے نہ کریں، باہر نکلیں، اسلامک نیریٹو کو چھوڑ دیں. تیسری بات میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی کتاب آسمان سے نہیں اترتی، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. آسمان سے کتابیں نہیں اترتی، آسمان سے کتابیں نہیں اترتی ہیں، ٹھیک ہے؟ بائبل میں آپ کو کہیں پہ نہیں لکھا نظر آئے گا کہ یہ کتاب آسمان سے اتری ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کو سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں اور اس جگہ سے باہر نکلیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. شاید آپ کو سچائی مل جائے، میں صرف اچھا، یہ یہی جو کہوں گا. حدیث مانگ رہے تھے نا ایڈم بھائی، وہ حدیث کا لنک میں پرائیویٹ چیٹ میں دیا ہوں، اگر یہ دیکھنا چاہیں تو وہ آپ دکھا سکتے ہیں، جس کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. ٹھیک ہے سر، وہ میرا خیال میں ہم اس حدیث سے بہت آگے نکل چکے ہیں، بھائی آلریڈی مان چکے ہیں. میرا خیال ہے اس تمام باتوں کو کہ یہ مسئلے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جی بھائی مانتا ہوں، مسئلے ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، مطلب چھوٹے مسئلے نہیں ہیں، بڑے بڑے مسئلے ہیں یہاں پر. تو سر اگر ایک مسئلہ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام خراب ہے، رونگ ہے. جی بھائی اگر اب تو پھر سر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب آپ کو ادھر سے باہر نکلنا ہے. سر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا، اگرچہ آپ اسے اوپنلی پروکلیم نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دل سے اسے چھوڑ دیا ہے. یہ پہلی جگہ ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، آپ نے اسے چھوڑا، مجھے بہت خوشی ہے. اب آپ جو ہیں سچائی اور حق کی تلاش میں نکلیں اور مسجد کو اور اس کو ملاؤں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے بھائی ایڈم بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر تھینک یو سو ویری مچ سر، آپ جڑے، بہت شکریہ آپ کا جی شکریہ سر، تھینک یو.